تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعد، اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتاتے ہیں کہ جو عمل ہر طرح کی بندش کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کام کی بندش ہو، کاروبار کی بندش ہو، کسی کے معاملے میں، رشتے کے معاملے میں، کسی کے تعلقات کے معاملے میں کوئی بندش ہو، کسی قسم کی رکاوٹ ہو، وہ جنات کے ذریعے بندش ہو، جادو کے ذریعے ہو، یا نظر بد اور حسد کے اثرات کی وجہ سے بندش اور رکاوٹ ہو، کسی قسم کی بھی بندش کے اثرات ہوں، ہر طرح کی بندش کو توڑ دینے والا، زنجیروں کو توڑ دینے والا عمل، یہ ایسا عمل ہے کہ جو جیل کی سلاخوں کو توڑ دیتا ہے۔ اگر ناحق کسی کو گرفتار کیا جائے، کسی کو قید کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو قید تنہائی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے کلام کے اندر ہی سب سے زیادہ طاقت ہے، سب سے زیادہ پاور ہے۔ جس طرح میرا رب خود ہر چیز کے اوپر اس کا قبضہ قدرت ہے اور ہر چیز کو وہ تھامے ہوئے ہے، پوری کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے، بنانے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے، اسی طرح ہر چیز کے اوپر میرے رب کی ہی قدرت ہے، اسی کا ہی قبضہ ہے، اسی کی حاکمیت ہے اور اسی کی ہی مالکیت ہے۔ اللہ رب العزت کی ملکیت کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ یقین ہمیں کرنا پڑے گا۔ جب تک ایسا یقین کامل نہیں ہوتا، انسان کی زندگی کے مسائل حل نہیں ہوتے، اور خاص طور پر مسلمان جو ہے، جو اللہ رب العزت کو اپنا رب، اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا مالک حقیقی، اپنا خالق، اپنا رازق جو مانتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہی ایسا کامل یقین کرنا پڑتا ہے، اور جس کا جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی اس کو اللہ رب العزت کے کلام سے دنیا آخرت کے اندر فائدہ ملتا ہے۔ یہ بہت زبردست اور زنجیروں کو توڑ دینے والا، بندشوں کو توڑ دینے والا عمل ہے۔ صرف یقین کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کا ایک نام بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ کو پاور اور طاقت دکھائیں گے۔ اور یہ جو میں آپ کو عمل آج بتا رہا ہوں، یہ ہر قسم کی بندش کو، ہر قسم کی رکاوٹ کو، ہر قسم کی زنجیروں کو توڑ دینے والا عمل ہے، کیونکہ ہمارا زندگی کا یہی مشن ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب اور کامران کر دے، اور ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل فرما دے، سب بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر انسان، ہر مسلمان دوسرے کی دعا کا محتاج ہے، دنیا کے اندر بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے پھر بھی دوسرے کی دعا کا محتاج ہوتا ہے، تو ہم ہر وقت، ہر حال میں ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اور سب سے افضل ترین دعا وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں غائب سے اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہم آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اور خاص طور پر پوری امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کیا کریں، اور ہمارے دعوتی کام کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت کے حوالے سے ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے روحانی جسمانی مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، میرا رب ہماری اس تھوڑی سی زندگی کو کام والا بنا دے، اس کو کارآمد بنا دے، اور اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قیمتی بنا دے۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو بہت زیادہ دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے جائیں، دین کا کام کر کے جائیں، اور مخلوق خدا کی خدمت کر کے جائیں۔ فضول انسان آئے اور مر کے چلا جائے کھا پی کے، یہ کوئی زندگی نہیں۔ زندگی تو وہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے تو میرا رب اس کے اوپر راضی ہو، ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزار کر جانے والا بنا دے۔
تو جو علاج کے حوالے سے بھائی اور بہنیں رابطہ کرتے ہیں اندرون سے یا بیرون ممالک سے، ان سے بھی بہت زیادہ خصوصی گزارش ہے کہ وہ بار بار کالز نہ کیا کریں، صرف واٹس ایپ پر وائس میسیج ریکارڈ کر کے چھوڑ دیا کریں اور پھر اپنی باری کا انتظار کیا کریں۔ اگر کچھ عرصہ جواب نہ آئے پھر دوبارہ ایک چھوٹا سا میسیج کر دیا تاکہ وہ نمبر لسٹ میں اوپر آ جائے اور آپ کو اس کے بر وقت جواب مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مسائل کو حل فرما دے۔ ایک تو ہم ہر طرح کے گناہوں سے بچیں۔ آج کل جس طرح کے فتنے ہیں، پے در پہ فتنوں کا دور ہے اور قرب قیامت کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، ہر انسان دوسرے سے حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کوئی کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کو کماتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کو اپنی دنیا آخرت بناتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ حسد اور بغض کی وجہ سے بھی بندش کے اثرات ہوتے ہیں، نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، جادو کے ذریعے بھی بندش لگائی جاتی ہے، اس کے جادو کی 18 قسمیں ہیں، اس کے ذریعے بندش کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ خبیث قسم کے شیاطین اور جنات جو ہے وہ بندش کر دیتے ہیں۔ یہ بندش جو ہے یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پہ ان کو پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور سوال کرتے ہیں جی جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ بات حقیقت ہے، لیکن یہ سب تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ میرے رب نے ہی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے مرض میں مبتلا کروں گا، پھر یہ میری طرف رجوع کرے گا اور یہ علاج معالجہ کرے گا، ورد وظیفہ کرے گا، دعا کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، پھر اس سے نجات دے دوں گا۔ یہ سب کچھ تقدیر کا حصہ ہے۔ میرا رب جس کو جو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسباب کے ساتھ ہر چیز کو جوڑا ہے۔ اگر آپ اسی بات کو لے لیں تو پھر ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا رب رازق ہے، گھر بیٹھے دے دے گا، اوپر سے پھینک دے گا آپ کے لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے۔ اسباب کے درجے کے اندر علاج کرنا، علاج معالجہ کرنا، تدبیر اختیار کرنا، کسی چیز کے لیے ہیلہ وسیلہ کرنا، یہ سب اللہ نے دنیا کے اندر نظام بنایا ہے۔ ہوتا رب کا نظام ہے، چاہت اسی کی چلتی ہے، مرضی اسی کی چلتی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، لیکن یہ سب تقدیر کا حصہ ہے کہ یہ کوئی فلاں بدبختی کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس پہ جادو کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے گا، وہ اللہ کے نام کو پڑھے گا، اللہ کے کلام کو پڑھے گا، کسی ماہر قابل معالج سے علاج کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ سب تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ بندش کرنے والا، کروانے والا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہی ہے، جادو کرنے اور کروانے والا، اور مسلمان کا نقصان کرنے والا، اس کو الگ گناہ ملتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تقدیر کا حصہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے اور اللہ نے اس کو اس سے نکالنا ہے، اور کس وقت نکالنا ہے، کس کے ذریعے نکالنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس کو نہیں نکالنا، کب نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، یہ میرے رب نے سارا تقدیر کے اندر نظام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں علاج معالجے کو اختیار کرنا چاہیے، تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اس کے چلنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن فاعل حقیقی میرے رب کی ذات ہی ہے، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تدبیر کے اندر وہ نفع ڈال دے اس کی مرضی ہے، کسی ورد وظیفے سے اللہ کے کلام سے نفع دے دے اس کی مرضی ہے، نہ دے اس کی مرضی ہے، لیکن ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسباب کے درجے میں، علاج کے درجے میں، علاج معالجے کے لیے ماہر معالج سے رجوع کر کے تو اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے۔ کسی بندے پہ بھروسہ اور توکل نہیں کرنا۔ بندہ بندے کو نہیں کچھ دے سکتا۔ بندہ ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے، ایک معالج کی حیثیت ہے، ایک ڈاکٹر، طبیب اور عامل کی حیثیت ایک معالج کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا، صرف ایک رہنمائی کر سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے، اپنے علم اور تجربے کے مطابق رہنمائی کرنا، علاج کرنا، یہ ہر ڈاکٹر کا، طبیب کا، ماہر معالج کا، عامل کا، روحانی عامل کا یہ فرض منصبی ہے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن تدبیر اختیار کرنا یہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے۔ جس طرح آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ اچھے طبیب کے پاس جاتے ہیں، اچھے حکیم کے پاس جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ دوائی لیتے ہیں، اپنا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر روحانی اثرات ہوں تو آپ اچھے معالج سے رجوع کرتے ہیں اور اپنا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ کسی قسم کی بھی جو بندش ہوتی ہے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت طاقتور ترین اور پاورفل عمل بتاتا ہوں۔ یہ ہر طرح کی بندش کی زنجیروں کو توڑ دینے والا عمل ہے۔ یہ عمل کون سا ہے؟
سورۃ توبہ کی آخری آیت جو ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت 129 نمبر آیت ہے۔ اس کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں، صرف باوضو ہونا شرط ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے بندش کی نیت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر طرح کی بندش کو اپنے کلام کی، اپنے نام کی برکت سے توڑ دے، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر آپ کے اس مسئلے کے اندر کسی قسم کی بھی جو رکاوٹ ہے، بندش ہے، وہ ساری ٹوٹے گی، ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دیں گے اور آپ کے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی، اپنے کلام کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔